اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ سورہ حامیم السجدہ کی پہلی 5 آیات۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 41ویں سورہ ہے۔ 54 آیات 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ اس سورت کا مضمون بھی سابقہ سورت کی طرح توحید ہی ہے۔ توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے تھے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ ایمان لانے والوں کو ابدی کامیابیوں کی بشارت دی گئی ہے۔ ساتھ یہ بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ مخالفین جتنا بھی جاہلانہ رویہ اختیار کریں اس کا جواب صبر اور بردباری سے دینا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ ہے، ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی نازل ہوئی۔ حامیم حروف مقطعات۔ تنزیل اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، من الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کی طرف سے۔ سابقہ سورہ مومن کا آغاز ان کلمات کے ساتھ ہوا تھا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ دونوں کا آغاز لفظ تنزیل سے ہی ہوا۔ سورہ مومن میں اللہ کی صفات العزیز العلیم بیان کی گئیں، اور اس سورہ میں اللہ کی صفات رحمان و رحیم بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اسی صفت کو سورہ رحمان میں اس طرح بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ تو قرآن مجید کا انتہائی اہتمام کے ساتھ نازل فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، خصوصی کرم ہے۔ کتاب ہے، فصلت آیاتہ، تفصیل بیان کر دی گئی ہیں اس کی آیتوں کی۔ قرآن مجید نے چیزوں کو کھول کر بیان کیا ہے، ایک ایک بات کو سمجھانے کے لیے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں، مختلف امثلہ بیان کی ہیں۔ قرآناً عربیہ، عربی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو اس کی زبان کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زبانوں میں سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عربی، قرآن مجید کو بھی عربی میں نازل کیا گیا، اور جس قوم کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا، جو آپ کے مخاطبین اول تھے، وہ بھی عربی کو خوب جانتے تھے۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قرآن مجید کے ساتھ بھیجا، بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا بنا کر، خوشخبری دینے والے۔ جو لوگ بھی ان آیتوں پر ایمان لائیں گے ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، و نذیرا، اور ڈرانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے اعراض کرنے والے ہیں۔ التفسیر المیسر میں اس کی شرح میں لکھا، بشیراً بالثواب العاجل والآجل لمن آمن بہ۔ ان بشارتوں کا تعلق دنیا سے بھی ہے کہ یہ عاجل ہیں، اور بعد میں بھی، مرنے کے بعد دوبارہ جب انسان اٹھائے جائیں گے تب کے لیے بھی بشارتیں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لمن آمن بہ، جو بھی اس پر ایمان لائے گا، وعمل، اور عمل اس نے کیا ہوگا، بمقتضاہ، اس کے تقاضوں کے مطابق، ونذیراً بالعقاب، اور ڈرانے والے ہیں سزا سے، العاجل، جو جلدی آ جانے والی ہے، اس دنیا میں ہی واقع ہو سکتی ہے،
والآجل لمن کفر بہ، کہ جب انسان روز قیامت اٹھے گا، وہ قرآن مجید کا انکاری ہے تو پھر اس کے لیے وہاں پر بھی عذاب ہے، اس لیے فرمایا لمن کفر بہ، جو بھی اس کا انکار کرے گا۔ فأعرض اکثرهم، لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ اکثریت نے اعراض کیا۔ فأعرض، پس اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اکثرهم، ان میں سے اکثریت نے، فهم لا يسمعون، پس وہ سنتے ہی نہیں، وہ اس بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، قلوبنا، ہمارے دل، فی اکنۃ، اوٹ میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ جب انہیں یہ اس مقدس کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ رعونت اور تکبر کے ساتھ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا قالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دل پر پردے ہیں، ان پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد سے دین چلا رہا ہے، ہم نے اپنے دلوں میں اسی کو سنبھال رکھا ہے، اسی کو لپیٹ رکھا ہے، اب کسی نئی چیز کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، آپ کی دعوت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونے لگا۔ وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں، آذان اذن کی جمع ہے، وقرن، ڈاٹ ہے، یہ بہرے ہیں، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ان سے ہمارے کان بہرے ہیں، یعنی یہ جو آپ قرآن مجید ہم کو سنا رہے ہیں اس کو سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا، اور ہمارے درمیان، وَبَيْنِكَ، اور آپ کے درمیان، حجابٌ، پردہ ہے۔ اب یہ پردہ کس چیز کا ہے؟ عقائد کا، نظریات کا، مسلک اور مذہب کا، کہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہمارے عقائد کے خلاف ہیں، ہمارے نظریات کے خلاف ہیں، تو آپ اور ہمارے درمیان میں پردہ ہے، گویا ایک دیوار حائل ہے، ہم آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جواب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنے دل، اپنے کان اور اپنی ذات کے درمیان میں ہر طرح کے اثر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر فیصلہ کن بات، فعمل، پس آپ بھی عمل کرتے رہو، اننا عاملون، اور بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ کافرون میں فرمائی، لکم دینکم ولی دین، کیا آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب یہاں ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل کرتے رہیں، اپنے عقائد کے مطابق عمل کرتے رہیں، ہم اپنے دین اور عقائد کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ صریح انکار تھا جو کافروں کی جانب سے کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے کو شرف قبولیت بخشے، وما علیہ الا البلاغ۔